میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں، میں پنجاب میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ 4 سال میں 44,000 لڑکیاں جو ہیں وہ اغوا ہوئی ہیں، اور تقریباً 4,000 کا تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ 16 سال سے کم عمر بچی اپنی مرضی نہیں کر سکتی، اور ہمارا جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس میں 18 سال سے کم کی شادی نہیں ہو سکتی۔ دعا زہرا میں تو یہ ہے کہ ان کے والد نے بالکل ہی ہمت ہار دی تھی، اور میں پہنچی، اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مجھے صرف آپ کی اسٹرینتھ چاہیے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں گوگل پاکستان۔ ناظرین، 2000 کیس کی بات کی جائے تو کراچی میں یہ کیس ایسا ہے جس کے حوالے سے کراچی سمیت پورے پاکستان کی عوام جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے۔ خاص طور پر ظہیر کو جس طرح گرفتار کیا گیا، اور یہ کیس جب ختم ہو گیا تھا اس کے بعد اس کیس میں دوبارہ جان ڈالی گئی، اور چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ پنجاب اور سندھ کے حوالے سے کچھ ابہام تھے وہ بھی دور کیے گئے۔ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ چل رہا ہے، نیچے ماتحت عدالتیں بھی اس کیس میں سماعت کر رہی ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر شیلہ رضا موجود ہیں، انہوں نے اس کیس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا۔ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ جو سندھ میں ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور اب اس کیس کو یہ لے کے صرف اس کیس کو نہیں لے کے چل رہی، بلکہ بہت سی بچیاں جو کم عمری میں شادیاں کر لیتی ہیں، یا ان کو گھروں سے جو ہے وہ بہلا کر پھسلا کر جو ہے وہ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میڈم شیلہ رضا صاحب بہت زیادہ کام کر رہی ہیں۔ ہم ایک تو ان سے بات کریں گے دعا زہرا کیس کے حوالے سے، کیونکہ اس کیس میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے کام کیا ہے۔ میڈم، دعا جو ہے وہ اس وقت سندھ میں موجود ہے، معاملہ عدالت میں ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جتنی آپ نے محنت کی اب اس کا پھل ملے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے، میں نے صرف اس کیس میں ہی کام نہیں کیا، ام ہانی ہے، انجلی ہے، اور کویتا کماری ہے، اور رنکل ہم اس سے پہلے کا معاملہ تھا۔ کافی ساری بچیاں ہیں۔ ابھی حال میں ہی ہم نے چندہ میگواڑ کو جو ہے بازیاب کرایا ہے، اور وہ ہمارے ہی جو ہے سیف ہاؤس میں ڈپارٹمنٹ کے۔ اصل جو بات ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن جو ہے، کیونکہ یہ انڈر دا 18 کو ڈیل کرتا ہے، یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ سوشل ویلفیئر میں آتا ہے، لیکن ہم جو ہے ہر بچی کا کیس دیکھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعا زہرا میں تو یہ ہے کہ ان کے والد نے بالکل ہی ہمت ہار دی تھی، اور میں پہنچی، اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مجھے صرف آپ کی اسٹرینتھ چاہیے، آپ کھڑے ہو جائیں، اور وہ کھڑے ہو گئے۔ اور آج الحمدللہ پھر جہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کافی کیسز بھی ہیں، اور پھر میں نے جبران سے بات کی، ان کے گھر والوں سے ایک میں نے ڈیکلریشن بھی سائن کرایا کہ میں آپ کو جبران کے پاس بھیج رہی ہوں، اور پھر ہم نے ان کو جبران دیا، اور جبران نے جس طرح سے اس کا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، اور وہ اسے لے کے چل رہے ہیں۔ اور سندھ کا جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے، اور چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ سبھی جگہ میرے خیال میں 16 سال سے کم عمر بچی اپنی مرضی نہیں کر سکتی، اور ہمارا جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس میں 18 سال سے کم کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ پورے پاکستان کو کرنا ہوگا، ورنہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ لوگوں کے ہاتھوں میں رلتے رہیں گے۔ میڈم، آپ بہت سے کیسز پر کام کر رہی ہیں، ظہیر ہو گیا یا دیگر لوگ جو ہیں، یہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ مختلف حوالوں سے بچوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں، پھر کسی جگہ ان کو بلا لیتے ہیں۔ کبھی یہ کسی گیم کا ٹاسک ہوتا ہے کہ باہر آؤ، اور اس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لیکن اور ساری چھوٹے عمر کے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اب تک کیا کیا سامنے آ رہا ہے، اور نکاح کس طرح سے ہے، اور وہ قاضی اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اس طرح بہت سارے ہیں۔ میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں، میں پنجاب میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ 4 سال میں 44,000 لڑکیاں جو ہیں وہ اغوا ہوئی ہیں، اور تقریباً 4,000 کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی میں ملتان میں تھی، تو ملتان میں جہاں جہاں کیمپین کو جاتی تھی وہ کہتے تھے بچوں کے اغوا کو روکیں۔ تو پنجاب میں لوگوں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، سول سوسائٹی کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، ورنہ اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ اگر وفاق میں دوبارہ سندھ حکومت آتی ہے، سندھ آپ کی حکومت آتی ہے پیپلز پارٹی کی، تو کیا آپ اس کے حوالے سے قانون سازی کریں گے کہ تمام صوبوں پر جو ہے وہ ایک ہی ڈیٹ؟ کیونکہ بچیوں کو ادھر سے لا کر جو ہے
وہ ادھر شادی کر دی جاتی ہے اور پھر ہر ایک والدین کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑے ہوں اور پھر یہ ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ 2011 سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ کو لگا کہ اس بچی کو جو ہے وہ بہلا پھسلا کر یا اس سے اپنی مرضی اور منشا کے بیان لیے جا رہے ہیں, اور ساتھ 164 کا بیان جو ہے اس کو سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ اپہیلڈ کرنا چاہیے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا 164 کا جو بیان ہے اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی؟ اب تو ظاہر ہے کہ یہ بات ڈسائڈ ہوتی جا رہی ہے, پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا جا رہا ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ دعا زہرا کے بیان میں ربط نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں نوچ رہی ہے, انگوٹھے سے کاٹ رہی ہے انگلیوں کو, اور وہ پسینے پسینے ہوئی جا رہی ہے. اس کو پلیز دیکھا جائے. اور بہرحال بہت اچھی طرح ان میں اس کے فادر کو بہت وہ کروں گی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہیومن ٹریفکنگ ہے اور یہ بہت بڑا گینگ ہے. میں یہ کہتی رہوں گی. کب تک آپ سمجھتی ہیں یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے؟ اب یہ تو عدالتوں کا کام ہے. میرا کام تھا بچی کو کسی بھی طرح بلوانا, اچھے سے اچھا وکیل پرووائڈ کرنا, وہ میں نے کر دیا. اچھا اب جو سب سے بڑا کیس عمران خان کی نااہلی کا, کل الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا. تحریک انصاف کی کارکن پورے پنجاب میں پاکستان میں احتجاج کرتے رہے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے. انہوں نے اس کو بہت زیادہ پکا ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ اسپیکر صاحب کی طرف سے بھیجا گیا ریفرنس تھا تو اس پہ ڈیسیشن آیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت ہی ان کو رعایت دی گئی ہے, کیونکہ اگر آپ یوسف رضا گیلانی کا کیس دیکھیں تو اقامہ جو تھا اس میں تنخواہ بھی نہیں تھی اور یہ بھی نہیں تھا, اور نواز شریف صاحب کے کیس کو تو ان کو طاری عمر کے لیے نااہل کیا تھا, اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے. بہرحال کیونکہ عدالتوں کے فیصلے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اصل کیس تو پارٹی فنڈنگ کا ہے, ممنوعہ فنڈنگ کا, اس کو ہم سننا چاہتے ہیں. آخری سوال, آپ نے سندھ میں بڑا پنجاب کی موسیٰ گیلانی صاحب کے حوالے سے